چلے رشاد بخاری صاحب سے بات آغاز کرتے ہیں. بخاری صاحب، جناب رشاد بخاری صاحب. جی سب سے پہلے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو میرا خیال ہے نوجوانوں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور اس سیکھنا دو طرح کی چیز ہوتی ہے. ایک تو چیز یہ سیکھنا ہے کہ کیا نیا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ کیا تبدیل ہو رہا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ کہاں پہ کلیئرٹی ہے اور کہاں پہ کلیئرٹی نہیں ہے آج کے زمانے میں. تو غزل گوئی کے حوالے سے میرے ایک دو سوالات ہیں جو میں اس پینل کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص غزل گوئی کا آغاز کرتا ہے تو کیا یہ اس کا شعوری فیصلہ ہے یا یہ اس کا غیر شعوری فیصلہ ہے؟ آخر غزل ہی کیوں؟ اور بہت سی اصناف ہیں، تو غزل میں کیا ایسی کشش یا اٹریکشن ہے کہ جس کے لیے آپ غزل کا انتخاب کرتے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ادب کی صنف ہے، اس میں غزل ہے، شاعری ہے یا افسانہ ہے یا ناول ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس میں ایک چیز تو ہے کہ جمالیات کس طرح سے برتی گئی ہے یا جمالیات کو کیسے پیدا کیا گیا. تو آج کے غزل میں جو جمالیات کا معیار ہمیں شروع میں قلی قطب شاہ اور ولی دکنی اور میر اور غالب اور فراز اور فراق اور ان سب کے درمیان آگے جا کے جیسے بھی یہ سفر شروع ہوا، تو آج کی جمالیات کیا ہے جس کا اظہار آپ غزل میں کر رہے ہیں. اور تیسری ایک چیز یہ ہے کہ غزل میں خاص طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ دو مصروں کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ کیا جاتا ہے، یعنی جس کو آپ نقطہ آفرینی کی ایک صفت کہتے ہیں. تو اور میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ کشش کا باعث آپ کے ہاں نقطہ آفرینی ہے، کیونکہ غزل میں آپ کوئی نہ کوئی ایک ایسا نقطہ بیان کرتے ہیں جو کسی کے ذہن کو ایک دم کھول دیتا ہے، جو ایک دم اس کو کسی دوسری سمت میں یا کسی ایک ایسی جگہ پر لے جاتا ہے یا ایک ایسے تجربے میں شامل کر لیتا ہے جو مختلف ہے، جو دوسروں سے الگ ہے. تو وہ نقطہ آفرینی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی غزل یا آج کا نوجوان کیا نقطہ آفرینی اس کے ہاں ہو رہی ہے، کس طرح کی ہو رہی ہے؟ اور ایک چیز اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا اس میں، یہاں مجھے یہ تاثر ملا، شاید یہ غلط ہو، کہ جیسے پیچیدگی کو، جیسے ابہام کو، جیسے ایمائیت کو یا جیسے اہام کو بنیادی قدروں کے طور پر یا غزل کی ایک بنیادی خصوصیت کے طور پر سمجھا جا رہا ہے کہ اگر کہیں سادگی ہے یا کسی نے سادہ الفاظ میں ایک نئی بات کہہ دی تو وہ اتنی قابل قدر نہیں ہے، لیکن اگر اس نے سادہ سی بات بہت پیچیدہ انداز میں کہہ دی تو شاید یہ آپ کے لیے غزل کی یا شاعری کی ایک معراج بن گئی. تو کیا یہ نقطہ نظر درست ہے؟ کیونکہ سادگی پیدا تب ہوتی ہے جب وہ پرکاری کی طرف جاتی ہے. تو سادگی اگر پرکاری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پیچیدگی ایسی ہے کہ سادہ بیان کو بھی آپ ایک پیچیدہ الفاظ میں یا پیچیدہ اشتہاروں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کوئی بہت اندر سے جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، تو کیا آپ اس کو شاعری کا حسن کہیں گے یا اس کا عیب کہیں گے؟ کیونکہ اصل تو چیز یہ ہے کہ آپ مشکل سے مشکل مضمون کو پانی کر دیں، آپ مشکل سے مشکل چیز کو اتنی آسانی سے، اتنی سہولت سے، اتنی خوبصورتی سے اور اتنی جمالیات کے ساتھ اس کو بیان کر سکیں کہ سننے والے کے دل پر وہ اثر کرے. تو وہ جو اثر انگیزی ہے کیا وہ ہماری آج کی شاعری میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چند ایک میرے سوالات تھے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اگر اس میں کوئی سوال غلط ہے تو اس کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں. تھینک یو. نہیں جناب، پہلے ہی سوالوں کے چنگل سے ابھی آپ نہیں نکلے تھے کہ ایک اور بھری ہوئی ٹوکری سوالوں کے آپ کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ویلڈ سوالات ہیں. میرا خیال ہے انہی سوالوں کے جواب اگر ہم دینا شروع کر دیں تو یہ ہماری گفتگو آگے چلنا شروع ہو جائے گی. تو بجائے اس کے کہ ہم نظری ڈسکشن زیادہ کریں جو اب تک ہم کر چکے، جواب دیتے ہیں ہم ان باتوں کے. آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں جناب عدنان بشیر صاحب. پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ غزل کسی بھی صنف کو اپنانے کا جو فیصلہ ہے، کیا یہ شعوری ہو سکتا ہے یا نیا لکھنے والا غزل ہی سے کیوں آغاز کرتا ہے؟ ذرا مختصر رکھیے گا کیونکہ جواب کافی ہیں. جی سوال کافی ہیں. جی تو باقی دوستوں مجھے جو ان سارے سوالوں سے سمجھ لگی، شاعر بھی جب شعر کہنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کہاں سے نیا بنوں، منفرد کس طرح ہو جاؤں اور میں ایک بڑے شاعر کے طور پر کیسے سامنے آؤں. لیکن میں نے جو اپنا مطالعہ کیا اس میں مجھے لگا کہ اس چیز نے شاعروں کو بہت خراب کیا. وہ کوئی بھی شاعر ہو جائے، چاہے ہم ظفر اقبال کا ذکر کر لیں تنقید کی شعریات میں، جیسے
قاسم یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ایک فارمولہ ہاتھ آ گیا ہے اور وہ اس فارمولے پر بیٹھے چاہے مشاعرے میں ہیں کہیں وہ گھڑ رہے ہیں اور وہ غزل کہہ رہے ہیں. جبکہ ظفر اقبال اس چیز سے آگاہ ہیں. وہ 70 کی دہائی میں جب رتب و یابس انڈیا سے چھپی تو یہ غزل ہے, یہ غزل کے 3 شعر سنیے کہ چور ہوں اور چور کا ہے کیا علاج, چور ہوں اور چور کا ہو کیا علاج, ماں سوائے ہینڈ کف, صف بصف کف بہ کف. یہ دوسرا شعر ہے. اور آخری شعر ہے یعنی مقطع ہے, نظر ثانی بھی کریں گے اس ظفر اس غزل پر اے ظفر, نظر ثانی بھی کریں گے اس غزل پر اے ظفر, فی الحال تو لکھی ہے رف. اب تینوں شعروں میں دیکھیں کہ کہیں پر انہوں نے اوزان کم کر دیے, کہیں ارکان زیادہ بڑھا دیے. یہ نیا ہونے کی ایک جو خواہش تھی اس نے خود انہیں کہا کہ یہ ایک رف غزل ہے. جبکہ اسی دور میں 63 میں اور 60 میں مظہر امام کہتے ہیں کہ یہ میں نے نئی غزل ایجاد کر لی ہے, اس کا نام ہے آزاد غزل. یہ نیا اور بڑے ہونے کی خواہشیں ہیں. جبکہ سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے انہوں نے تخلیقی سطح پر اس روش کا یا اس خواہش کا مذاق اڑایا ہے کہ غزل کو اس طریقے سے نیا کرنے کا حالات تو یہ ہو سکتے ہیں. جی 2 سطحیں ہیں نا, ایک فکر کی اور ایک فن کی ہے, دونوں سطحوں پر. کہ جتنی بھی ہم کوششیں کرتے ہیں غزل میں فن کے طور پر, چاہے ادیم ہاشمی نے 95 میں یہاں کوشش کی کہنے کی مکالماتی غزل اور دعویٰ کر دیا کہ اس سے پہلے نہیں ہوئی, اور بڑا ایک ہر طرف مکالماتی غزل کہنے والے آ گئے. قلی قطب شاہ کے دیوان میں ہم دیکھتے ہیں ان کا شعر کتنا خوبصورت, کہیا کہ بوسہ سیتی ہمن تم جمع کرو, کہیے پرت کے بعد تمہیں جو کا جاں کرو. یہ جاں کرو زیاں کرو کے معنی میں ہے کہ تم یہ خواہش کر کے جی کا زیاں کر رہے ہو. تو بجائے نیا اور منفرد ہونے کے اگر شاعر, میں چاہتا ہوں جیسے اقبال نے کہا, ذکر کیا قاسم یعقوب صاحب نے, کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ, میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو. انسان باقیوں جیسا ہوتے ہوئے بھی انفراد کی وہ چیزیں لے آتا ہے. مثلا میں اس نئی ستارے کی بحث کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں چیزیں وہی رہتی ہیں لیکن ان کا تناظر بدل جاتا ہے. مثلا پاکستان جب بنا تو ترقی پسند استعارہ چھایا ہوا تھا, اور جتنی جلدی سے ترقی پسندوں نے اپنے تمام استعارہ سازی کا عمل مکمل کیا تھا, میرا نہیں خیال کہ اردو کی تاریخ میں کوئی ایسی اور تحریک ہو جس نے استعارہ سازی کے عمل کو یوں مکمل کیا ہو کہ وہ اپنی معنویت, جب پاکستان بنا ہے اور فیض کہہ رہے ہیں یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. تو شمس الرحمان فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ وہ صبح آ کیوں نہیں چکتی جس کا بار بار ذکر کرتے ہیں ترقی پسند. تو ہمارے پاکستان بننے کے فوراً بعد والے لوگوں نے رہنماؤں کو اور قافلوں کو, دلدلوں کو اور دھوپ کو جس طرح استعمال کیا, یہ والی نسل تھی جس نے دھوپ بنیادی ستارہ تھا. میں کو دیکھتا ہوں 50 کی دہائی میں, 60 کی دہائی کا بنیادی ستارہ یاد تھا, اس کا تناظر بدل گیا. یہ یاد وہ نہیں ہے جو میر کے ہاں تھی. اب یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ناصر کاظمی کی یاد, یہ وہ ہے جس کی طرف غالب نے اشارہ کیا تھا کہ ہندوستان سایہ گل پائے تخت تھا, جاہو جلال عہد وصال بتا نہ پوچھ. تو جب بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر, اب یہ سایہ گل وہ پرانی پوری گنگا جمنی تہذیب ہے جس میں غالب بیٹھا یاد کر رہا ہے اس کو. تو ناصر کاظمی نے سایہ گل اس کو تصور کیا, اور یہ یاد تھی جو 60 کی دہائی کا بنیادی ستارہ بن کر آئی. جب 70 کی دہائی میں یہاں پر اکادمی ادبیات میں ہی کانفرنس ہوئی, سراج منیر نے ایک مقالہ پڑھا, یہ رنگ ایک خواب کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا 70 کی دہائی کا بنیادی ستارہ خواب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عہد کے جتنے شاعروں کو آپ دیکھ لیں, شارق صاحب ہو جائیں, رازی صاحب ہو جائیں, میں ہو جاؤں, تہذیب حافی ہو جائے, اسامہ زریس ہو جائیں, علی زریون, کوئی بھی ہو جائے, ان کا بنیادی ستارہ ہے نیند. نیند ایک وہ عمل بن گئی ہے جس نے زندگی کے آرام سے, اس کے سکون سے, ہماری ایک اپنی دنیا جس میں ہم اپنے خواب دیکھیں, اپنے آپ سے سب سے الگ ہو کر خود کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں, وہ پوری دنیا کے منتشر خیالات کو ہماری طرف لاتی ہے. لیکن اب ہمیں وہ نیند میسر نہیں ہے. اگر وہ دن میں سو رہے ہیں تو وہ ہمارے وحشت زدہ خواب ہیں. ہم سے پچھلے والے لوگ جو 90 کی دہائی میں تھے, میں ان کے بنیادی ستارے کو, وہی عام چیز ہے, لیکن آپ دیکھیے گا کہ ان کے ہاں تھکن ایک بنیادی ستارے کے طور پر آئی ہے. تو میں فکری لحاظ سے ان دہائیوں کی تقسیم میں یوں دیکھتا ہوں ان چیزوں کو کہ ایک تو اصناف کے طور پر چیزیں ہوئیں, وہ مکالماتی غزل ہو تو وہ پیچھے تھی, آزاد غزل ہو تو میرا جی اس کا تجربہ کر چکے تھے غزل کے طور پر 40s میں, بلکہ 30s میں کر چکے تھے. جالبی صاحب, اے حضرت آوارہ, یہ غزل ہے, آپ پڑھ کے دیکھ لیں, یہ آزاد غزل ہے. 62 والے دعویٰ کر رہے ہیں
اور 40 کی دہائی میں میرا جی جا چکے ہیں لیکن وہ لکھ چکے تھے. تو نئے ہونے کی خواہشیں خراب کرتی ہیں. اگر غزل تو ہے ہی ہمارے مجموعی مزاج کو لے کر چلنے کا، غزل ہمارے مجموعی اقدار کو لے کر چلتی، نظم ہے جس میں سیلف کی، شاعر کی اپنی ایک پہچان سامنے آتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی منفرد آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے. میں اس چیز کو یوں دیکھتا ہوں.